تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے اس سے مبارک 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 مبارک، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ مبارک 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 مبارک، شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں اور دوستوں، مدرسہ خیر العلوم کا سالانہ پروگرام ہے، اور مدرسوں کے یہ پروگرام در حقیقت طلباء کے پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ طلباء عزیز کی جو کارکردگی ہے، ان کے اساتذہ کی جو محنت ہے، ان طلباء نے اس ادارے سے کیا کچھ حاصل کیا ہے، کیا کچھ سیکھا ہے، اس کی ایک ادنا سی جھلک اور اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ یہی سالانہ جلسے ہوا کرتے۔
ہم لوگ تو خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ان جیسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ان طلباء کے لیے جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے اس ادارے میں رہ کر کے جہاں تک تعلیم ہے، تعلیم کا نظم ہے، اس کی تکمیل کرنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک یادگار پروگرام ہوتا ہے۔ اس یادگار پروگرام کی وجہ سے بچے کہیں بھی چلے جائیں فارغ ہونے کے بعد، لیکن بہرحال یہ ان کے دل و دماغ پر نقش ہوتا ہے، کہ یادگار ہوتی ہے جو زندگی بھر ان کے دل و دماغ میں باقی رہتی ہے۔ آج اس موقع پر کہ جبکہ کچھ بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، بچیوں کا مدرسہ مومنات کا کورس ہے جس کی تکمیل کرنے والی بچیاں بھی ان کے سرپرست یہاں موجود ہیں، میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مدارس دینیہ در حقیقت تربیت گاہ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں اللہ اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے، انہیں دنیا میں آنے کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد دین کا بنیادی علم حاصل کر لینے کے بعد زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اس مقصد کی نشاندہی یا اس مقصد کی شناخت اور پہچان کے لیے مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ تعلیم بہت زیادہ منفعت بخش ہو ایسا نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مدرسوں میں پڑھانے والے، مسجدوں میں امامت کرنے والے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، انہیں کیا مشاہرہ ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی بہت بڑی تنخواہ نہیں ہوتی کہ اس تنخواہ کے حصول کی لالچ میں لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں اور ان بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں۔ ظاہر بات ہے جب دنیاوی منفعت برائے نام ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے اداروں میں تو ان کو ملنے والی تنخواہ یا مشاہرہ اتنا کم ہوتا ہے کہ باعزت اور باوقار طریقے سے گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے حالات میں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے گھروں سے نکال کر کے ان جیسے اداروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی بھی آخرت سنوار لیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کا ہم پر جو حق تھا اس حق کو ادا کر دیں۔ دنیا جانتی ہے، ہر اہل ایمان اس بات کو سمجھتا ہے اور اس پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ دنیا اللہ پاک نصیب سے عطا کرتے۔ اللہ نے ہر ایک کا نصیب بنایا ہے، چاہے انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ہو، سب کا نصیب اللہ پاک نے بنایا ہے اور ہر ایک کو اس کے نصیب و مقدر کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا، نہ کسی ماں باپ کو اللہ نے یہ حق دیا کہ وہ اپنے بچوں کا نصیب بنائے، نہ کسی استاذ کو یہ حق دیا، یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے شاگردوں کا نصیب بنائے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور جس کے لیے اللہ جیسا نصیب و مقدر بنانا چاہے بناتے ہیں، اور اللہ ہی کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر کرتے ہیں اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو وہ فرشتہ اس بچے کے رحم مادر میں وجود کے بعد پوچھتا ہے ماذا اکتب، کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک اسے بتا دیتے ہیں کہ تو اس بچے کی زندگی لکھ دے جو میں نے لوح محفوظ میں اس کے لیے مقدر کی ہے،
اور اللہ پاک بتا دیتے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں اس کے لیے جو روزی مقدر کی تھی وہ اسے بتا دیتے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ پھر اللہ پاک نے لوح محفوظ میں اس بچے کے لیے سعادت اور نیک بختی یا شقاوت یا بدبختی جو لکھ دی ہے وہ بتا دی جاتی ہے. تو یہ نصیب تو اللہ پاک بناتے. اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ غریب نہیں ہوتا، کسی کا بچہ معذور نہیں ہوتا، کسی کا بچہ اندھا بہرا گونگا نہیں ہوتا، کسی کا بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اسے ناپسند کریں یا قبول نہ کریں. ہر ماں باپ اپنے بچے کو ایسا نصیب دیتے اور اپنے بچے کو ایسا مقدر دیتے کہ وہ دنیا میں خوشحال بھی رہتا، باعزت اور باوقار بھی رہتا، محترم اور محتشم بھی ہوتا. لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اساتذہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا نصیب اور مقدر بنائے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں. اور اللہ پاک کا بڑا عجیب فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزی کے حصول کے لیے یا دنیا میں باعزت باوقار زندگی کے لیے یا خوشحالی کے لیے اللہ پاک نے علم کو بنیاد نہیں بنایا، عقل و دانائی کو بنیاد نہیں بنایا. شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے کہ اگر روزی بدانش برفزودے زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے. اگر علم کی بنیاد پر، دانش مندی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو روزی دیتا تو نادان سے زیادہ، جاہل سے زیادہ تنگ دست اور پریشان حال کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مگر روزی کے آنا آ رساند کہ عاقل اندری حیراں بماند. لیکن یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اس طرح روزی عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو دنیا نادان سمجھتی ہے، جن کو دنیا جاہل کہتی ہے، جن کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے. اللہ اس طرح روزی دیتے ہیں کہ عقل مند حیران رہتے ہیں کہ اس کو کیسے اور کہاں سے ملتا ہے. تو یہ نصیب کی بات. دین کا علم حاصل کرنے سے آپ غریب رہو گے ایسا نہیں ہے. حافظ قرآن بننے کے بعد آپ محتاج اور قلاش رہو گے ایسا نہیں ہے. عالم دین بننے کے بعد آپ بے وزن اور دنیا میں باوقار زندگی نہیں پا سکو گے ایسا نہیں ہے. آج دنیا میں کروڑوں لوگ، ہمارے ہندوستان کی بات کریں، ہمارے ہندوستان میں کروڑوں لوگ عصری تعلیم گاہوں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آج نوکری کے لیے در در بھٹک رہے. 2014 کے الیکشن میں موجودہ حکومت نے اور اس حکومت کے سربراہ نے یہی جھانسا دیا تھا کہ ہم ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے. ملک میں وہ نوجوان جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے نوکری کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، محروم ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں نے بھروسہ کیا اور ووٹ دی. لیکن سرکار نے آج تک ان کو روزگار نہیں دیا. وہ بے روزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے. تو بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آج وہ پریشان ہے، بینکوں سے قرضہ لے کر کے سود اور بیاج کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ تو خودکشی کر لیتے، سوسائیڈ کر لیتے. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسجد کے امام نے خودکشی کی ہو، کسی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو، کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو، کسی مفتی نے اور کسی قاضی نے سوسائیڈ کیا ہو. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کتاب کو پڑھاتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک باعزت اور باوقار زندگی عطا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. کہ تم میں سے جو شخص ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا،
ہم اسے دنیا میں خوشگوار شاندار زندگی عطا کریں گے اور اس کے کاموں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ہم نے اگر حفظ قرآن پاک کے ساتھ، علم دین کے حصول کے ساتھ نیک اعمال کو اختیار کیا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اللہ نے خوشحالی دی، صاحب نصاب بنایا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے استطاعت دی، حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرتے رہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پریشان رہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی امام کو، کسی مؤذن کو، کسی مفتی اور قاضی کو ایسی پرکشش تنخواہ نہیں ملتی کہ آج لوگ اس تنخواہ کے لالچ میں دین کے ان شعبوں میں رہ کر کے علم حاصل کریں۔ بہت معمولی مشاہرہ ہوتا ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشگوار زندگی عطا کی، چاہے آمدنی کم ہو، یافت تو کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ایسی برکت عطا کرتے ہیں کہ وہ لوگ صاف ستھرے کپڑوں میں رہ کر کے، سفید بے داغ کپڑوں میں رہ کر کے باوقار باعزت زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، ان کی ضرورتیں اللہ پاک پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک اسباب بناتے ہیں، اللہ پاک وسائل پیدا کرتے ہیں، معمولی مشاہرے کے ساتھ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی حافظ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی عالم بناتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص عالم بننے کے بعد پچھتاتا ہے وہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتا، اور جو شخص حافظ قرآن بننے کے بعد پچھتاتا ہے وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتا۔ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں عالم بن گیا تو پریشان حال ہوں، میں نے حفظ قرآن پاک کیا اس لیے پریشان حال ہوں، تو وہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے انہیں دوسری درسگاہوں کا راستہ دکھاتا ہے، وہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے، جو اپنے مقدر پر راضی اور مطمئن ہے، جنہوں نے قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے اپنے چشم سر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خیرات و برکات دیکھی ہیں، وہ عالم بننے کے بعد کبھی پچھتاتے نہیں، حافظ بننے کے بعد کبھی پچھتاتے نہیں ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے ہمیں چنا اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے اللہ نے ہمیں چنا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ مدارس دینیہ الحمدللہ ہندوستان میں جس نہج پر اپنا کام کر رہی ہیں، دنیا کے اسلامی ملکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور ان اسلامی ملکوں میں بھی جا کر کے میں نے اس بات کا اچھی طرح مشاہدہ کیا کہ ہمارے ایشیا میں، یعنی ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہاں پر دین کی جتنی مضبوط اور ٹھوس تعلیم دی جاتی ہے، اور جیسے علماء اور حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، اور جگہوں پر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے آج اس موقع پر ایک بڑی تعداد مدرسہ خیر العلوم سے ایسے بچوں کی تیار ہو رہی ہے جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ 4 بچے تو کسی دوسرے مدرسے عثمان ابن عفان کے ہیں، اور تقریباً 40 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل اس ادارے سے کی ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم تو ایسا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے سے ایک بچے کا عالم بن جانا، ایک بچے کا حافظ بن جانا اس ادارے کی کامیابی کی دلیل۔ اتنی بڑی کھیپ
ایسے بچوں کی جن کے سینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں، اللہ پاک کے نزدیک چنندہ اور منتخب ہیں کہ اللہ نے اپنے کتاب کے حفظ کے لیے، اپنے کلام کے حفظ کے لیے ان کے سینوں کو چنا ہے۔ دنیا میں جو نصیب سے ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن آخرت میں جب لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے اور کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس موقع پر حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک میدان محشر میں نور کا منبر عطا کریں گے، سر پر تاج ہوگا جو آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہوگا، جسم پر ایسی خلط ہوگی جس کو دیکھ کر کے لوگ رشک کریں گے، کہنے والے کہیں گے کہ شاید یہ سابقہ امتوں کے نبی ہیں، ماضی میں جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان میں سے، حالانکہ یہ نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے۔ اور خود حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ یہ اختیار دے گا کہ اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر کے جہاں نیکی بدی تولی جائے گی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ آپ اندازہ کرو وہ حافظ قرآن جو حفظ قرآن کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، قرآن کریم کو ساری زندگی یاد رکھے اور اس دنیا میں قرآن کریم کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھ کر کے اور عمل کر کے زندگی گزارتا رہے، اس کے طفیل میں اس کے ماں باپ کو اس کی سفارش پر اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اس کی سفارش پر اللہ جنت کا داخلہ عطا کرے۔ آپ سمجھ لو کہ پھر یہی حافظ قرآن جس کی سفارش پر لوگوں کو جنت ملے گی تو یہ جنت سے کیسے محروم ہوگا؟ اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یقال لقارئ القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور دنیا میں جس طرح ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ پڑھتا جا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیرے درجات کی بلندی کی انتہا وہ ہوگی جہاں تو جا کر کے پڑھتے پڑھتے رک جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ظاہر بات ہے ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے پورا قرآن پاک اس طرح یاد ہو کہ وہ ایک نشست میں سنا دے، ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی محنتوں سے، جن کے اساتذہ کی محنتوں سے انہیں قرآن پاک ایسا یاد ہوتا ہے کہ وہ ایک نشست میں سنا سکتے، لیکن سب کو یہ مقام نہیں ملتا۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ شخص جسے جن دنیا میں قرآن پاک اس طرح یاد نہیں ہوگا کہ وہ ایک نشست میں سنا سکے تو وہ جنت میں پورا قرآن پاک کیسے پڑھے گا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے کہ جنت میں جب یہ ترقی درجات کے لیے قرآن کریم پڑھنا شروع کرے گا تو کہیں بھولے گا نہیں، کہیں متشابہ نہیں لگے گا، کہیں رکے گا نہیں، پورا قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا تو من الجنت والناس پر جا کر کے رکے گا۔ مفتی مہدی حسن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المفتی تھے، انہوں نے اپنے فتاووں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص ایک حافظ ایسا ہوتا ہے کہ جسے پورا قرآن پاک ازبر نہیں ہوتا، لیکن وہ رمضان میں روزانہ قرآن کریم یاد کرتا ہے اور تراویح میں سنا لیتا ہے۔ پورا قرآن پاک اسے یاد نہیں ہے لیکن یاد کرتا ہے اور سنا لیتا ہے، تو حافظ قرآن کی جتنی فضیلتیں ہیں یہ سب اسے اللہ پاک عطا کرے گا۔
کسی ایک فضیلت سے بھی محروم نہیں رہے گا. لیکن اگر اس نے قرآن پاک کو حفظ تو کیا تھا، اس سے ایسی بے اعتنائی برتی اور قرآن کریم کو اس طرح کنارے رکھ دیا کہ پھر اسے قرآن پاک یاد نہیں رہا، اور اس طرح بھولا کہ یاد کرنے پر بھی اسے اتنا یاد نہیں ہوتا کہ وہ سنا سکے، تو ظاہر بات ہے اس نے پھر قرآن کریم کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے یہ قابل مواخذہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ پھر اللہ پاک اسے قیامت کے دن نابینا اور اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں تو بینا تھا، اب میں بغیر آنکھوں کا نابینا کیسے ہوں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے کلام قرآن کریم کے ساتھ جو کچھ کیا، قرآن کریم کو یاد کیا تھا، بھلا دیا، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا. تو جہاں حفظ قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے وہیں پر اس پر یہ وعید بھی ہے. اس لیے میں اپنے ان بچوں سے جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی کتاب کے حفظ کے لیے چنا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. اور یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے یہ نعمت دے دی، حافظ قرآن بنا دیا، اس کے بعد کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کی سواری کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کی امیری کو دیکھ کر اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ نوازا ہے تو اس نے حافظ قرآن کی، بلکہ یوں کہو کہ حفظ قرآن اور قرآن پاک کی اس نے توہین کی. اللہ نے جب حافظ بنا دیا تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے چنا اور اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم. آج دنیا ترقی کے لیے بہت پریشان ہے. آج پورے ملک کے حالات جس طرح ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کا جو مزاج بنتا جا رہا ہے کہ دنیا کی خوشحالی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، اور دنیا نہ ملے، غریبی ہو، پریشانی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ناکام ہے. نہیں، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. کسی کو بھی نصیب سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور میں نے یہ بات کہی، علم کی بنیاد پر کہو یا دانائی اور عقل مندی کی بنیاد پر کہو، اللہ کسی کو روزی نہیں دیتا. حتیٰ کہ ولایت کی وجہ سے، صحابیت کی وجہ سے، نبوت اور رسالت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا نہیں دیتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جسے دینا چاہے دے دے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں دانا، بینا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ علم و عمل کے اندر فائق. لیکن حالات کیسے تھے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھروں میں 2 چاند، 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے نے پوچھا کہ خالہ پھر گزر بسر کیسی ہوتی تھی؟ تو کہنے لگی بالاسودین، 2 کالی چیزوں پر. کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. کھجور تو کالی دکھتی بھی ہے، پانی تو کالا نہیں دکھتا. لیکن آپ کبھی سمندر پر نظر ڈالو تو آپ کو لگے گا کہ پانی کالا ہے. بالاسودین، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. تنگ دستی رہی، محتاجگی رہی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں اور ایسا کہ آپ جہاں چلو گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب دوسرے وقت فاقہ ہو تو میں صبر کروں. امہات المومنین کی زندگی دیکھیے، انبیاء کرام کی سیرت پڑھیے، صحابیات اور صحابہ، اور اسی طرح بزرگان دین اور تابعین کی زندگی دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فیصلے سے روزی دیتے اور ہر ایک کا اپنا نصیب اور مقدر ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر جو ہے دین کو چھوڑ دیں گے، دینی علم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اور خالص دنیا دار بن جائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے، خوشحالی کی زندگی مل جائے گی، ایسا نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ بہترین شاندار خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک پورا کر دے۔ آج اس موقع پر جب ایک بڑی تعداد بچوں کی حافظ قرآن بن رہی ہے اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اس کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ سند بھی دی جائے گی اور انعامات بھی دیے جائیں گے۔ آج اس موقع پر میں انہیں دل کی گہرائیوں سے ان کے اساتذہ اور والدین سرپرستوں کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ اس پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں۔ اور ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا بھی اور نعمتوں کو باقی بھی رکھے گا۔ میں ذمہ داران مدارس کو، اساتذہ کرام کو، طلباء عزیز کو، ان کے والدین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ملک میں ہم بس رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالی دین کو عزت، سربلندی اور دیندار لوگوں کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے۔ ان کی محنتوں کا اللہ پاک حقیقی صلہ آخرت میں اور اس کی خیرات و برکات دنیا میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،